السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، حال ہی میں کرناٹک کے بنگلور میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں کس طرح اس خبر کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب میں نے اس خبر کو سنا مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اتنی حیرت ہوئی کہ آخر یہ امت کس رخ پر جا رہی ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر علم دین کی کس قدر کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دراصل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ ویڈیو بنگلور کا بتایا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ 22 رجب والے دن شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پتلا بنا کر اس میں آگ لگائی، نعوذ باللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ایک پتلا اور بنایا جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ تمام عورتیں، بچے مل کر اس پر جوتے چپل برسا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ پر لعن طعن کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، معاذ اللہ۔ دوستوں، 22 رجب کا جو دن ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں ان کی وفات کا دن ہے، اور یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ اہل بیت کے علاوہ تقریباً ہر صحابی سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر دشمنی رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک خاص قسم کی دشمنی رکھتے ہیں، اور اس دشمنی کا اظہار کرنے کو یہ اپنے مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب 22 رجب کا دن آتا ہے تو یہ لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ پہلے یہ کام چپ کے ہوا کرتے تھے، یہ اب سے نہیں ہے بلکہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو شیعوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے چپ کے اپنے گھروں کے اندر شیرینی بنائی، مٹھائیاں بنائیں، اور اس کو آپس میں تقسیم کیا۔ اور یہ کام انہوں نے کھلا نہیں بلکہ خفیہ طور پر کیے تاکہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے۔ چونکہ اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، سنیوں کا غلبہ تھا، ان کی حکومت تھی، ان کو ڈر تھا کہ اگر ہمارا یہ عمل باہر ظاہر ہوا تو لوگ ہماری پکڑ کریں گے، اس لیے ان لوگوں نے اس بات کا چرچا نہیں کیا۔ لیکن جب یہ خبر پھیل گئی اور لوگوں نے ان سے آ کر سوالات شروع کیے تو ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہم یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا جشن نہیں منا رہے، بلکہ ہم تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ولادت کو منا رہے ہیں، جو کہ امام صاحب پر ایک سراسر جھوٹ تھا، الزام تھا۔ نہ تو امام جعفر صادق کا اس دن انتقال ہوا، نہ ان کی اس دن پیدائش ہوئی، بلکہ انہوں نے جھوٹ بولا، جو کہ ان کی شروع سے ایک عادت رہی ہے، جب سے لے کر اب تک یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے، حنفی کہنے والے بریلوی لوگ بھی 22 رجب کو کنڈے کے نام سے بڑے ذوق و شوق سے اس دن کو مناتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ رسم کس نے شروع کی، کیوں شروع کی، اور اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ رسم شروع کی تھی شیعوں نے اپنی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہ وہ بدترین قوم ہیں شیعہ، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ اکثر صحابہ اکرام کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہا، اور ان کی وفات پر خوشیاں منائیں۔ اور یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرنے کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر ان میں ایسے ہی ہیں۔ ارے آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں۔ آپ سیرت پڑھو، یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں، آپ کے برادر نسبتی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس کو لکھوایا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو مختلف مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا، اور ان کے ذریعے سے ہدایت کے چراغ کو روشن کرنے والا بنا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ ان کو
مختلف مقامات پر حکومت نصیب فرما اور ان کو اپنی کتاب یعنی قرآن کا علم نصیب فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور بھی بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے جو مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے، ان کے مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ ارے آپ جس صحابی کی دشمنی میں جشن منا رہے ہو، ان کی وفات کے دن کو خوشی کے طور پر منا رہے ہو، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کیا ہستی ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ خود اہل بیت کی نظر میں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، جن کی محبت کے اندر تم اس قدر اندھے ہو چکے ہو کہ تم نے دوسرے صحابہ اکرام کو بالکل سرے سے خارج کر دیا، وہ اہل بیت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی، اور حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اگر وہ ان کی نظر میں غلط ہوتے تو کیا وہ ان سے کبھی صلح کرتے؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید سے کبھی صلح نہیں کی، بلکہ اپنا سر کٹانا تو منظور کیا، لیکن اس کے سامنے صلح اور اس کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں صلح کے لائق نہیں تھا، صلح کے قابل نہیں تھا، اس لیے حضرت حسین نے اس سے کبھی صلح نہیں کی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، حضرت حسن ان کے مرتبے کو جانتے تھے، اس لیے وہ صحابی صلح کے بھی لائق تھے اور اس لائق بھی تھے کہ ان کی خلافت میں رعایا بن کر رہا جائے۔ تو خود اہل بیت ان کی عزت کیا کرتے تھے، وہ اہل بیت جن کی محبت میں تم ان کو گالیاں دیتے ہو۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ اس کی اگر میں مثالیں دینا شروع کر دوں ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ عوام کو سمجھانا چاہیے، علماء اکرام سے بھی یہ گزارش میں کرتا ہوں کہ علماء اکرام صحابہ اکرام کی فضیلت کو عوام میں بیان کرے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت کو لوگوں کے اندر بیان کیا جائے، ان کی محبت کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگ ان سے محبت کریں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کی فضیلت کو جانیں، سمجھیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہوا کرتا ہے، اور اس طرح کے مناظر کو دیکھ کر اس پر ایکشن لیا جائے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر صحابہ اکرام کی توہین کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔